فاطمہ کو اس پرانے محلے میں آئے ہوئے ابھی صرف 3 دن ہوئے تھے، مگر تینوں راتیں جیسے قیامت کی راتیں ہوں۔ پہلی رات آدھی رات کے وقت جیسے کوئی چھت پر آہستہ آہستہ ننگے پاؤں چل رہا ہو۔ ہر قدم کا دباؤ فاطمہ کے دل پر محسوس ہوا، مگر ماں کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ دوسری رات چھت سے ایک پتھر نیچے صحن میں گرا، زوردار آواز کے ساتھ۔ فاطمہ دوڑ کر باہر نکلی، مگر وہاں صرف وہ پتھر تھا اور خاموشی۔ تیسری رات فاطمہ کی آنکھ اس وقت کھلی جب کسی کی ٹھنڈی سانس اس کے کان سے ٹکرائی، جیسے کوئی بالکل پاس کھڑا ہو۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ کمرہ بالکل خالی تھا، دروازہ بند، کھڑکیاں بند، مگر اس کا دل کھل چکا تھا خوف سے۔ صبح جب وہ باہر نکلی تو ہمسائی خالہ رشیدہ نے دھیرے سے کہا، یہ جگہ صاف نہیں ہے بی بی جی۔ فاطمہ نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ خالہ نے اداسی سے نظریں جھکا لی۔ پچھلے سال یہاں ایک لڑکی رہتی تھی، بالکل تمہاری طرح، وہ بھی کہتی تھی چھت پر کوئی چلتا ہے، پھر ایک رات اچانک غائب ہو گئی۔ فاطمہ نے ہنستے ہوئے بات کو ٹال دیا، خالہ اب تو ڈرا دیتی ہیں، میں ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتی۔ لیکن اس رات جب فاطمہ آئینہ صاف کر رہی تھی، اچانک اسے آئینے میں اپنی پیٹھ کے پیچھے ایک سایہ نظر آیا، دھندلا سا، ساکت مگر موجود۔ وہ فوراً موڑی، کمرے میں کوئی نہ تھا۔ پھر اس کے سامنے آئینے پر دھند جمع ہونے لگی اور اس پر ایک جملہ الفابیر آیا، جیسے کسی نے اندر سے لکھا ہو، مدد کرو۔ فاطمہ کی سانس رک گئی، ہاتھ سے کپڑا چھوٹا، آئینہ زمین پر گرا اور ٹوٹ گیا۔ دروازے کی درز سے ٹھنڈی ہوا کمرے میں آئی اور ایک سرگوشی گونجی، میں جن ہوں مگر میں ظالم نہیں۔ فاطمہ کئی لمحے ٹوٹے ہوئے آئینے کے سامنے ساکت کھڑی رہی۔ سرگوشی کی گونج ابھی تک اس کے کانوں میں تازہ تھی، میں جن ہوں مگر میں ظالم نہیں۔ اس نے فوراً قرآن اٹھایا اور تلاوت شروع کر دی۔ کمرے کی فضا بوجھل ہو گئی، کھڑکی کی ہوا تھم گئی، سب کچھ سنوٹا۔ پھر اچانک دروازے کے نیچے سے ایک باریک سی روشنی اندر داخل ہوئی، سبز، ٹھنڈی اور لرزتی ہوئی۔ روشنی آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور کمرے کے بیچوں بیچ راک گئی۔ فاطمہ نے جرأت کر کے پوچھا، کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ اسی روشنی سے آواز آئی، نہ مردانہ نہ زنانہ، بس ایک گونجتی ہوئی سانس جیسی آواز، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا فاطمہ، میں تم سے مدد مانگنے آیا ہوں۔ فاطمہ کی آنکھوں میں خوف اور حیرت اکٹھے اتر آئے۔ مدد؟ ایک جن انسان سے مدد کیوں مانگے گا؟ خاموشی چھا گئی۔ پھر وہی آواز سنائی دی، کیونکہ تم وہ ہو جس کے دل میں خوف کے ساتھ ساتھ رحم بھی ہے، اور مجھے صرف ایک ایسا دل چاہیے۔ فاطمہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ تم کون ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ جواب آیا، میں اس شہر کا آخری جن ہوں جو قید سے آزاد ہونا چاہتا ہے۔ کمرے میں بکھرا ہوا آئینہ، زمینی دھول پر سبز روشنی کا عکس اور بیچ میں کھڑی فاطمہ، یہ سب خواب جیسا لگ رہا تھا۔ قید؟ کیسی قید؟ فاطمہ نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ جن کی آواز پہلے سے کچھ نرم اور اداس ہو گئی۔ 200 سال پہلے میں اس زمین پر آزاد گھوما کرتا تھا، نہ انسانوں کو نقصان پہنچاتا، نہ ان سے قریب ہوتا، بس خاموشی سے رہتا تھا۔ مگر ایک عالم جو خود کو ولی اللہ کہتا تھا، اس نے مجھے قید کر دیا، کہا کہ مجھے انسانوں سے الگ رکھنا ضروری ہے۔ فاطمہ نے حیرت سے پوچھا، اگر تم نے کچھ غلط نہیں کیا تو پھر اس نے تمہیں قید کیوں کیا؟ روشنی ایک لمحے کو تیز ہو گئی، جیسے کسی نے اندر زخم کو چھیڑ دیا ہو، کیونکہ اس کے بیٹے کی جان میں نے بچائی تھی۔
اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اور جانے کہ ایک جن بھی کسی انسان کو بچا سکتا ہے۔ فاطمہ کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی، خوف کے بجائے اب ایک تجسس تھا۔ تمہیں کس چیز نے باندھ رکھا ہے؟ جن کی آواز دھیمی ہو گئی۔ یہ مکان میری قید ہے۔ ہر وہ انسان جو یہاں آتا ہے اس کا دل تولتا ہوں۔ زیادہ تر لوگ مجھ سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں، کچھ مجھ پر الزام لگا کر چلے جاتے ہیں، مگر تم نے قرآن پڑھا، دروازہ بند نہیں کیا اور مجھ سے سوال کیا۔ فاطمہ نے پہلی بار اس روشنی کو غور سے دیکھا، جیسے کوئی دھواں، جیسے کسی کے آنسو۔ اگر میں تمہاری مدد کروں تو تم وعدہ کرتے ہو کہ کبھی کسی کو نقصان نہیں دو گے؟ جن نے جواب دیا، میں صرف ایک وعدہ چاہتا ہوں کہ تم سچ کا ساتھ دو گی، چاہے دنیا تمہیں جھوٹا سمجھے۔ تو اندر سے ایک چھوٹی سی پرانی کتاب نکلی۔ کتاب چمڑے کی تھی جس پر جلے ہوئے الفاظ تھے۔ کتاب کھولی، اندر پہلا صفحہ تھا، یہ معاہدہ ہر اس مخلوق کے لیے ہے جو انسانوں کے درمیان موجود ہو مگر ان پر ظلم نہ کرے۔ صفحہ پلٹتے ہی فاطمہ کو ایک تصویر دکھائی دی، ایک جوان لڑکی اور اس کے پیچھے سبز روشنی کا سایہ، اور اس تصویر کے نیچے لکھا تھا، جس نے رحم کیا وہی قید کو توڑے گا۔ فاطمہ سوان ہو گئی، یہ تصویر، یہ تو میری جیسی لگتی ہے۔ جن کی آواز آہستہ سے ابھری، تم وہی ہو جس کا ذکر اس کتاب میں تھا۔ تمہارے دل کی روشنی میری قید کو توڑ سکتی ہے، مگر خبردار، اگر تم نے سچ کے راستے پر ڈگمگایا تو نہ صرف میں بلکہ تم بھی اس قید میں پھنس جاؤ گی۔ فاطمہ نے وہ پرانی کتاب اپنے تکیے کے نیچے چھپا دی، مگر دل میں ایک خوف بیٹھ گیا۔ اگر میں واقعی اس جن کی قید توڑنے والی ہوں تو کیا اس کے بعد میری اپنی زندگی پہلے جیسی رہے گی؟ اگلی 2 راتیں خاموش گزرے، نہ سایہ آیا، نہ سرگوشی، نہ سبز روشنی۔ فاطمہ نے سوچا شاید سب ختم ہو گیا، مگر تیسری رات جب وہ سونے لگی تو دروازے پر ایک نئی دستک ہوئی۔ یہ دستک پہلے جیسی نہیں تھی، یہ بھاری تھی، جیسے کوئی طاقتور وجود دروازے کے پار کھڑا ہو۔ کون ہے؟ فاطمہ نے خوف زدہ آواز میں پوچھا۔ باہر سے آواز آئی، مگر یہ اس جن کی نہیں تھی۔ کتاب ہمیں واپس دے دو لڑکی، وہ ہمارا راز ہے۔ فاطمہ پیچھے ہٹ گئی۔ کون ہو تم؟ تم وہ جن نہیں ہو۔ دروازے کے نیچے سے سرخ روشنی اندر آئی۔ جن کی آواز کمرے کے کونے سے ابھری، گھبرائی ہوئی، بے چین۔ وہ میرے دشمن ہیں، جنہوں نے مجھے قید کیا۔ وہ نہیں چاہتے کہ میری قید ٹوٹے۔ کتاب کو مت دینا فاطمہ۔ فاطمہ تیزی سے پلٹی، مگر کمرہ خالی تھا۔ دروازے کی دستک اب دھمکی میں بدل گئی۔ یہ تمہارا آخری موقع ہے، کتاب دو ورنہ ہم تمہیں لے جائیں گے۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ پہلی بار اتنی خوفزدہ تھی۔ یا اللہ، میں کس آزمائش میں آ گئی ہوں؟ پھر اچانک تکیے کے نیچے رکھی ہوئی کتاب چمکنے لگی، اور اس کی جلد پر ایک نیا لفظ الفابیرا۔ آزمائش شروع۔ رات کے 3:15 بجے تھے۔ پورا محلہ سو رہا تھا، مگر فاطمہ کا گھر اب نیند سے بہت دور جا چکا تھا۔ کمرے کی دیواریں لرزنے لگیں، صحن میں رکھے برتن خود بخود گرنے لگے، روشنی بند ہو گئی، صرف کتاب چمک رہی تھی، جیسے وہی واحد چیز تھی جو اندھیرے میں زندہ تھی۔ جن کی آواز ایک بار پھر گونجی، کمزور، جیسے وہ کسی دور اندھیرے غار سے بول رہا ہو۔ فاطمہ، کتاب پڑھو اور آیت کہو، ورنہ وہ تمہیں لے جائیں گے۔ فاطمہ نے کپکپاتے ہاتھوں سے کتاب کھولی۔ اندر ایک ورق چمک رہا تھا جس پر صرف ایک آیت لکھی تھی، پس جب تم قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو۔ فاطمہ نے آیت بلند آواز سے پڑھنی شروع کی،
اور اسی لمحے دروازے کے باہر چیخیں گونجنے لگے، جیسے کوئی جل رہا ہو، تڑپ رہا ہو۔ دروازہ خود بخود کھلا، باہر صرف دھواں تھا اور ایک سایہ جو اب سرخ آنکھوں کے ساتھ فاطمہ کو گھور رہا تھا۔ کتاب تمہاری ہے، مگر تم اس کی قیمت نہیں جانتی۔ وہ سایہ چیخا اور غائب ہو گیا۔ کمرے میں روشنی واپس آ گئی۔ جن کی آواز پھر سنائی دی، اس بار پرسکون۔ تم نے میرا پہلا امتحان کامیابی سے پورا کیا فاطمہ، مگر سب سے بڑا مرحلہ ابھی باقی ہے۔ فاطمہ نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، اور وہ کیا ہے؟ جواب آیا، مجھے آزاد کرنا اور خود کو کھونا نہ دینا۔ صبح کی اذان ہو چکی تھی، مگر فاطمہ کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ پوری رات اس کتاب کو پڑھتی رہی جس کے ہر صفحے پر اسرار چھپے تھے۔ آخر میں ایک ہدایت لکھی تھی، اگر آزاد کرنا چاہو تو وہ کلمہ پڑھو جو صرف سچے دل والے ادا کر سکتے ہیں، اور اس جگہ جا کر پڑھو جہاں جن کو قید کیا گیا۔ فاطمہ نے کتاب کو بند کیا اور کمرے کے کونے میں بیٹھی ماں کی طرف دیکھا جو بے خبر سو رہی تھی۔ یا اللہ، جو کچھ بھی ہو میری نیت کو جانتا ہے۔ اسی شام جن کی آواز ایک بار پھر سنائی دی، مگر اب وہ آواز تھکی ہوئی اور کمزور تھی۔ وقت کم ہے فاطمہ، میری قید کی زنجیر کمزور ہو رہی ہے، مگر دشمن جنات پھر سے متحرک ہو چکے ہیں۔ اگر تم نے آج رات قید کا دروازہ نہ کھولا تو میں ہمیشہ کے لیے مٹ جاؤں گا۔ فاطمہ نے ہمت باندھی اور جن کی رہنمائی میں پرانی حویلی کے اس کمرے میں پہنچی جہاں فرش کے نیچے چھپا تھا قید کا دائرہ۔ وہاں مٹی پر جلی ہوئی لکیریں تھیں، عربی حروف، سورہ سوئیں کے ٹکڑے، اور بیچ میں ایک چھوٹا سا خالی دائرہ۔ جن کی آواز آئی، اس دائرے کے درمیان بیٹھ کر وہ کلمہ پڑھو جو قفل کو توڑتا ہے، لیکن خبردار، اگر تمہارا دل خوف و شک سے بھرا ہو تو تم خود بھی اس قید کا حصہ بن جاؤ گی۔ فاطمہ نے آنکھیں بند کیں، دل میں بسم اللہ پڑھی اور دائرے کے بیچ جا بیٹھی۔ ایک تیز روشنی نے پورا کمرہ بھر دیا، دیواریں کانپنے لگیں، زنجیروں کے ٹوٹنے کی آواز آئی، اور ایک آخری چیخ جو آسمان کی طرف اڑتی گئی۔ پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ کمرہ ٹھنڈا ہو چکا تھا، دائرہ مٹ چکا تھا، اور پھر پہلی بار جن کی آواز اس کے کان میں نہیں بلکہ اس کے سامنے سے آئی، فاطمہ، تم نے مجھے آزاد کیا، اب تمہیں سچائی کا انعام ملے گا۔ فاطمہ کے سامنے اب وہ کھڑا تھا، یہ ایک سایہ مگر انسانی شکل میں، چہرہ روشن، آنکھوں میں سکون، اور آواز ایسی کہ جیسے ہواؤں کی سرگوشی ہو۔ میں ظاہر ہوں، اس شہر کا آخری جن، 2 صدیوں سے قید میں رہا، اور تم وہ پہلا انسان ہو جس نے مجھے بغیر خوف کے سمجھنے کی کوشش کی۔ فاطمہ دم بخود کھڑی تھی، نہ وہ بھاگی نہ چیخی، بس حیران آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ تم آزاد ہو گئے تو اب کیا کرو گے؟ اس نے ہمت کر کے پوچھا۔ ظاہر نے آسمان کی طرف دیکھا، اب میرا وقت اس دنیا میں پورا ہو چکا ہے۔ انسانوں میں رہنے کی اجازت صرف اس وقت تک تھی جب تک قید باقی تھی، اب مجھے لوٹنا ہوگا اس دنیا میں جہاں سے میں آیا تھا۔ فاطمہ کے آنکھوں میں نمی سی آ گئی۔ تو تم جا رہے ہو ہمیشہ کے لیے؟ ظہیر خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، میرا جانا تو لکھا تھا، مگر ایک چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، تمہارے دل میں وہ روشنی جو شاید کئی اور قیدوں کو توڑ دے۔ اس نے اپنے ہاتھ سے ایک چھوٹی سی سبز چمکتی تسبیح فاطمہ کے ہاتھ میں رکھی۔ یہ تسبیح تمہیں ہمیشہ سچ اور جھوٹ میں فرق بتائے گی۔ جب کبھی تم کسی آزمائش میں ہو، اسے تھامنا اور دل کی سننا۔ اسی لمحے ظہیر کی آنکھوں میں ایک آخری چمک آئی، ہوا ہلکی سی خوشبو سے مہک گئی، پھر وہ روشنی میں بدل کر آسمان کی طرف اڑ گیا اور فاطمہ تنہا کھڑی رہ گئی۔
चंद दिन बाद पुराना मकान अब पुरसुकून था। ना छत पर आहट, ना आईने पर पैगाम। महल्ले वाले हैरान थे कि वही जगह जहां कोई ठहर नहीं सकता था अब रोशन और पुरअमन हो गई थी। खाला रशीदा भी एक दिन याकर बोले, बीबी जी, लगता है अब के दम से ये घर बदल गया। फातिमा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं खाला, बस कुछ बंद दरवाजे खोलने थे जो बरसों से सच्चाई का इंतजार कर रहे थे। रात को जब वो सोने लगी, उसने तस्बीह हाथ में ली और दिल में बस एक दुआ की, या अल्लाह, सच के रास्ते पर कायम रख, खा वो कितना ही तन्हा क्यों ना हो।